الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم درود پاک پڑھنے والے کا قیامت کے دن نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وبارک وسلم. محترم بھائیو، آج فیبروری کی 10 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 14 تاریخ کو ایک بہت ہی خطرناک اور واہیات بیماری ہم مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں 14 فروری ویلنٹائن ڈے، اور ہمارے مسلمان بھائی اس دن کو عید کی طرح بناتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے یہ ہم آج سنتے ہیں، اور سننے کے بعد عزم کرتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. درود و سلام پڑھ لیجیے. محترم بھائیو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا. سازش کہ مسلمانوں کو کھوکھلا کر دو، وہ اب مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی ہے. واقعہ کچھ اس کا اس طرح ہے کہ ویلنٹائن ایک یہودی شخص کا نام تھا. اس کا کردار کیا تھا یہ سنتے ہیں کہ روم کے بادشاہ کے وقت میں روم کی سرزمین مسلسل جنگوں کی وجہ سے جنگوں کا مرکز بنی رہی، اور یہ عالم ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ روم کے پاس فوج نہیں تھی، اور فوج میں داخل ہونے کے لیے تیار بھی نہیں تھا. اس کی وجوہات یہ تھی کہ رومی لوگ اپنی بیویوں سے اور جن سے محبت کرتے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو روم کے بادشاہ نے یہ پلاننگ بنائی کہ ایک خاص مدت تک شادیوں پر پابندی لگا دے. مثال کے طور پر 10 سال تک کوئی بھی نوجوان لڑکا اور لڑکی شادی نہیں کر سکتا. پابندی لگ گئی. اور اس طرح پابندی لگانے سے کیا ہوگا کہ لوگ نوجوان جو ہے فوج میں داخل ہوں گے، اور روم جو ہے بادشاہ کی فوج کے اندر پھر ترقی ہوگی. تو اس چیز پر پابندی لگ گئی کہ نوجوانوں کی شادیوں پر پابندی. اب ایک شخص جو تھا وہ تھا یہودی، اس کا نام تھا ویلنٹائن. اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم خفیہ طریقے سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کرواتے ہیں.
یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا. نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کرانا شروع کی اور اس کا یہ منصوبہ زیادہ دیر نہ چل سکا. بات کھل گئی اور اس شخص کو جس کا نام کیا تھا ویلنٹائن، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور حکومت کی خلاف ورزی کے باعث 14 فروری 269 عیسوی کو اس کو سزائے موت دے دی گئی. آج سے کتنے سال پہلے؟ یہ 2000 چل رہا ہے نا، 2012. کتنی صدیاں ہوئی؟ 1000 قبل اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. اب یہ شخص ان نوجوانوں کا، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ریبر تھا، شادیاں کرواتا تھا. لوگوں نے اس کے دن کو بنانا شروع کر دیا. 14 فروری کو اس کی یاد کے اندر یہ دن بناتے اور اس طرح چلتے چلتے آگے جا کر یہ دن محبت کے نام سے مشہور ہو گیا. پہلے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر یہ دن بنایا جاتا تھا، ویلنٹائن ڈے. اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہونے لگا کہ برطانیہ سے رواج پانے والے اس دن کے بعد امریکہ، جرمنی میں بھی ویلنٹائن ڈے بنانے جانے لگا. جرمنی کے لوگوں نے کیا کیا کہ ایک تحفہ نکالا 14 فروری کے لیے. ایک خوبصورت سا چمچہ بنایا، اس کے اوپر دل بنایا اور دل کے بیچ کے اندر چابی بنا دی. جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ویلنٹائن ڈے بدم کی طرف سے یہ کتاب چھپی ہے. دل بنا ہوا ہے اور اس میں چابی ہے اور نیچے چمچ ہے. اب ان کا یہ خاکہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے دل کو اس چابی سے کھول کر میرے دل کے اندر آ جاؤ. پھر اس طریقے سے لڑکے، نوجوان لڑکیوں کو یہ گفٹ دینے لگے. پھر اس کے بعد کارڈ آئے اور جس طرح ہم لوگ عید والے دن اپنے رشتہ داروں کو کارڈ دیتے ہیں، اس پر مکہ بنا ہوا ہوتا ہے، مدینہ بنا ہوا ہوتا ہے، یا گڈے گڈی بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس طریقے سے یہ تراشا جانے لگا اور کارڈوں پر چھپنے لگا. اور اب یہ دن وہ شیطان نے اس قدر عام کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج ہو گیا اور 14 فروری کو محبت کا دن مسلمان کہنے لگے. پیارے بھائیوں، 14 فروری کو کیا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، جہاں مرد اور عورت ہوتی ہے، غیر محرم مرد غیر محرم عورت ہوتی ہے بند کمرے میں، تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ شیطان. اب 14 فروری کو نوجوان اپنی محبوبہ کو بلاتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بلاتے ہیں اور اسے گفٹ دیتے ہیں. کارڈ دیا اور کوئی چیز دی اور پھر بند کمرے کے اندر اسے تحفہ دیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہوگا آپ بھی سمجھدار ہیں. تو پیارے بھائیوں، یہ شیطان کی کھلم کھلا سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ چیز ڈال دو. کیا چیز؟ زنا. مسلمانوں کے اندر زنا کو ایسا عام کر دو کہ کھوکھلے ہو جائے. اب جوانی کیا ہے یہ ہم سنتے. درشے پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد جود والکرم والہ وبارک وسلم. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ جوان ہے جو بڑوں کے مثل ہو. تم میں سے بہتر وہ جوان ہے
जो बूढ़ों के मिसल हो, और बदतर वो बूढ़ा है जो जवानों के मानत हो। बुढ़ा तो हो गया, अब उसके आज़ा इस काम के नहीं, लेकिन उसका दिल जवान है, वो सोचता रहता है। ऐसे कई बूढ़ों को देखा गया जो शादियों के लिए तैयार हो जाते हैं फौरन, अगर उनकी बीवी मर जाए तो शादी है, और उनकी डिमांड भी क्या होती है कि मुझे जवान लड़की से शादी करनी है। देखा गया माशरे का हाल। भाई अगर आपकी बीवी मर गई, शरीक हयात मर गई, तो अब कोई ऐसी औरत से शादी करे जो बेवा हो, ऐसी औरत से शादी करे जिसके एक आध बच्चा हो, ताकि आप उसकी खिदमत करने वाले बन जाए, वो आपके बच्चों की खिदमत करने वाले बन जाए। नहीं, बूढ़ों को मैंने ये देखा है कि उनकी फरमाइश ये होती है कि शादी करवानी है तो जवान से करवाना, कुंवारी से करवाना। और हदीस पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया गया कि वो नौजवान जो बूढ़ों के मिसल है, जवान तो है, उसका जी चाहता है, लेकिन शरीयत उसे रोकती है, वो रुक जाता है, तो वो नौजवान अजीम नौजवान है। और कयामत के दिन 4 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 4 सवाल होंगे। और कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। कब्र में कितने सवाल होंगे? 3। और कयामत के दिन कितने सवाल होंगे? 4। कब्र के अंदर पहला सवाल होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो फरमाया जाएगा कि इस मर्द मुजाहिद के बारे में तू क्या कहता था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क़यामत के 4 सवाल कि माल कैसे कमाया, किस तरह खर्च किया, अपने इल्म पर कितना अमल किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। उम्र कैसे गुजारी और अपनी जवानी कैसे गुजारी। क़यामत के दिन बचपन का सवाल नहीं होगा, बुढ़ापे का सवाल नहीं होगा, किसका सवाल होगा? जवानी का। अपनी जवानी कैसे गुजारी। तो मोहतरम भाइयों, ये जवानी जो है ये अल्लाह की एक नेमत है। क्या है? अल्लाह की नेमत है। जवानी अल्लाह की नेमत है। हम इस जवानी को फालतू क्यों गुजार दे, जो कि अल्लाह की एक नेमत है। और क़यामत के दिन सवाल भी इसका होगा, बचपन का सवाल नहीं होगा, बुढ़ापे का सवाल नहीं होगा, जवानी का सवाल होगा। कहते हैं ना, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोई, बुढ़ापा देख के रोया। अगर बंदा जवानी को बर्बाद कर देता है तो बुढ़ापे के अंदर उसके साथ क्या मामलात होते हैं आपको ही पता है। तो प्यारे भाइयों, ये जवानी जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वो बाकायदा एक ईद की तरह बनाया जाता है, और बुक स्टॉल पर जो है ये बाकायदा कार्ड बिकते हैं और नौजवान खरीदते हैं, और टेलीफोन पर, मोबाइल पर SMS करते हैं। तो प्यारे भाइयों, क्या हमारे दिन कम है कि हम गैर मुस्लिमों के दिन बनाएं? हमारे दिन कम है। और हम जिस चीज से मोहब्बत करने जा रहे हैं उसकी क्या हकीकत है। मिसाल के तौर पर कोई नौजवान किसी लड़की से मोहब्बत करता है, उसके चक्कर में गिरफ्तार हो जाता है। अब ये बताएं कि उसी महबूबा के गाल पर खून और पीप के दाने हो जाए तो क्या वो उसे अच्छी लगेगी? उसे वो चाटेगा? क्यों भाई, मोहब्बत करता है। तेरे लिए मैं आसमान से तारे भी तोड़ के लिया, मुहावरा। उस महबूबा के लिए वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, उसी महबूबा के लिए ना जाने क्या से क्या कर लेता है, उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए हराम कमाता है। अब उसी महबूबा के गाल पर खून और पीप के दाने निकल आए, या वही महबूबा 2 दिन तक पेस्ट ना करे और उसके मुंह से बदबू आए, तो क्या वो उससे पसंद करेगा? उसके पास बैठेगा वो? नहीं। लेकिन ये आर्जी मोहब्बत है, ये आर्जी मोहब्बत है, जिसके चक्कर में हम लोग फंस गए, जिसके चक्कर में हम फंस गए और अपने सर धड़ की नौजवान बाजी तक लगा देते हैं।
صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جو محبت کی، کس سے کی؟ کس سے کی؟ کیسی محبت کی؟ اور قرآن خود فرما رہا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ محبت کے لیے فرما رہا ہے کہ محبت کرنی ہے نا اگر تو محبوبہ سے نہیں کرو، بچوں سے محبت نہیں کرو، بیوی سے محبت نہیں کرو، یہ تو فطرت ہے۔ بیوی سے محبت فطرت ہے، بچوں سے محبت کیا ہے؟ فطرت ہے۔ جسمانی خواہشات ہوتی ہے تو بیوی سے محبت ہو جاتی ہے، بچہ اچھا لگتا ہے تو بچے کو ہم چوم لیتے ہیں، تو فطرت ہے اور یہ فانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گود میں لیتے، چومتے، پیار کرتے۔ تو کسی نے کہا کہ عثمان مخلوق سے اس طرح محبت، مخلوق سے اس طرح محبت؟ تو آپ نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، ہم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ کل اگر یہ مر گئے تو میں ان کی موت پر صبر کروں گا، اللہ مجھے اجر دے گا، میں اس لیے محبت کر رہا ہوں، ورنہ حقیقی محبت تو مجھے سرکار سے ہی ہے۔ ان سے تو اس لیے ہے کہ کل یہ مر جائیں گے، کیونکہ اولاد کی موت کا صدمہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی کا بیٹا اگر گر جائے، اس سے کوئی تکلیف ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے پر جو تکلیف آئے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ برداشت کرنے جیسی نہیں ہوتی اپنی اولاد۔ تو حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کل یہ اگر مر جائیں گے، کل اگر یہ مر جائیں گے تو میں ان کی موت پر صبر کروں گا اور اللہ مجھے اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم یہودیوں لوگوں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا حبیب ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی فرما برداری کریں، آپ سے محبت کریں۔ جب یہ آپ سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی ان کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جب یہ آپ سے محبت کریں گے تو پھر میں ان سے محبت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کا راستہ کیا دکھا رہا ہے؟ سرکار سے محبت کی جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ اپنی جان مال سے زیادہ مجھ سے محبت۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا، زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو فرمایا ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا اب آپ مومن ہوئے، اب مومن ہوئے۔ کوئی کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اعنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل الموت فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، شہادت کی موت بھی عطا فرمانا، اور وہ بھی تیرے حبیب کے شہر میں، بلد رسولک، یا اللہ تیرے حبیب کے شہر میں۔ تو صحابہ اکرام سرکار کے قدموں میں رہنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور سرکار کے قدموں میں مرنا اپنی میراث سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ آپ سے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کرے، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو پھر میں ان سے محبت کروں گا۔ اور اللہ کا حبیب کیسی محبت کرتا ہے؟ سورہ توبہ کی آخری آیت، آخری سے پہلی آیت، اللہ کا حبیب کیسی محبت کرتا ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد جود والکرم علیہ وبارک وسلم۔
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد الماجد والکرم علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صل علی ترجمہ تحقیق تمہارے درمیان آ گیا تحقیق تمہارے درمیان آ گیا اللہ کا رسول کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو ناگوار گزرتا ہے. ہم مصیبت میں آتے ہیں پریشان کون ہوتے ہیں؟ ہم مصیبت میں آتے ہیں اپنے ہی کرتوت کے سبب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں. اور ایسا رؤوف و رحیم ہمیں آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اللہم صلی علی کنز الایمان. ترجمہ ہے کنز الایمان بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے. تکلیف ہوتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی محبت اصل ایمان ہے جن کی محبت اصل ایمان ہے. اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے کیسی محبت کی کہ آپ کے نقش قدم پر اپنی جانیں قربان کر دی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. صحابہ اکرام تیار ہو گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی ہے اور حجرہ عروسی میں ہے, آپ کی آج آپ کی وائف کے ساتھ گھر والی کے ساتھ پہلی رات ہے. اعلان سنتے ہیں کہ سرکار نے بلایا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر نکلے, سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, اجازت لی اور جنگ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے اعلان جب سنا تو ان کو اپنا غسل کرنا یاد نہ رہا. اپنا غسل کرنا یاد نہ رہا سرکار کی محبت میں. وہ اب یہاں پر کوئی یہ سوچے کہ ان کو تو یاد نہیں تھا, کیا سرکار کو بھی پتا نہیں تھا؟ سرکار کو پتا تھا, سرکار کو پتا تھا. حضرت حنظلہ میدان جنگ کے اندر گئے, دشمنوں کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے. صحابہ اکرام کی لاشیں جمع کی جا رہی تھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے. تھوڑی دیر ہوئی, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تیار, غسل کیا ہوا, کفن پہنا ہوا لوگوں کے سامنے آ گئی. سرکار نے فرمایا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیوں کہ ان کا غسل باقی تھا, ان کا غسل باقی تھا اور یہ میری محبت میں نکل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتوں نے انہیں غسل دیا, جسے کہتے ہیں غسائل ملائکہ ہے نا. اب سرکار کی کیسی محبت, پہلی رات شادی کی پہلی رات. تو پیارے بھائیوں, حقیقت محبت بھی سرکار کی ہے. اب یہ ویلنٹائن ڈے بنانا کوئی ہمارا طریقہ نہیں, ہمارے دن کیا کم ہے. ہم اپنے دن تو یاد رکھتے نہیں ہیں جو ہمارے اسلامی دن ہے. اب کسی سے پوچھے جائے کہ اگلے مہینے کون سا مہینہ ہے تو سوچ میں پڑ جائیں گے. انگلش مہینہ پوچھے تو فوراً یاد آ جائے گا, مارچ کا مہینہ ہے. اگلا مہینہ کس کا ہے بھائی؟ غوث پاک کا ہے. اس سے اگلا مہینہ کس کا ہے بھائی؟
جماعت الاول کو کس بزرگ کی ولادت کا دن ہے؟ 4 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جماعت الاخرہ اس کے بعد ہے. تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے. اور یہ دن ہم لوگ یاد رکھتے ہیں کہ آج 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے ہے اور اپریل کے اندر 1 اپریل ہوگی, اپریل فل بنایا جائے گا معذرت, اور پھر بسنت کا دن آئے گا, پتنگیں اڑائیں گے. تو پیارے بھائیو ہمارے دن کم ہیں. 365 دن جو ہمارے ہیں وہ ہر دن اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے. ہر دن 1 تاریخ کو آپ لے لیجیے, ہر مہینے کی 1 تاریخ کو, 1 تاریخ جب آئے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آج غوث پاک کی رات ہے. سبحان اللہ. آج کیا ہے؟ غوث پاک کی رات ہے. آج وہ تاریخ ہے کہ حضور غوث پاک رمضان کی 1 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے. ہر مہینے کی 11 تاریخ آئے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ آج حضور غوث پاک کی خیرات بانٹنے کی رات ہے. 17 تاریخ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آج کی رات حضور غوث پاک کے وصال کی رات ہے. 21ویں رات آئے تو مولا علی کی یاد آنی چاہیے کہ آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. تو پیارے بھائیوں ہمارے دن کیا کم ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے دن بنائیں. ہم نے سنا کہ یہ دن ہمارا نہیں, 14 تاریخ ضرور آئے گی. اس دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سب کے پاس موبائل ہے نا, سب کے پاس ہے. گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں سب کے پاس ہے. تو ایک چھوٹا سا کام کیجیے, آپ موبائل پر ایک SMS چلا دیجیے 13 تاریخ کو, اور اس میں لکھے سلام. سلام لکھنے سے بھی کام چل جائے گا. 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہماری کوئی اسلامی تہوار نہیں, بلکہ یہ ایک گری سری رسم ہے. اس سے بچیں. ہمارا خوشیوں کا تہوار 12 ربیع النور ہے, جو کہ عیدوں کی بھی عید ہے. لہذا اس دن کو شریعت کے مطابق بنائیں. یہ SMS آپ 13 فروری کو لکھیں اور جہاں جہاں تک ہو سکے آپ پہنچا دیں, اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. ہمیں محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے حبیب سے, جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. بہرحال یہ ویلنٹائن ڈے کوئی ہمارا دن نہیں, اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے دل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق پڑھیں. اب یہ عشق کیسے پیدا ہوگا؟ سرکار کا عشق کیسے پیدا ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, نے حیات اعلیٰ حضرت کے اندر لکھا ہے کہ عشق رسول نعت رسول سننے سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان محفلوں میں آپ شرکت کریں جہاں پر نعت رسول سنی اور سنائی جاتی ہو. نعت رسول سنیں تو انشاءاللہ عشق رسول ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا. درود شریف کی کثرت کرتے رہیں, انشاءاللہ عشق رسول پیدا ہوگا. عاشقوں کی محفلوں میں بیٹھے رہیں, ان سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا. دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, اور دنیا کی محبت عارضی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت محبت اللہ کے رسول سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول کی دولت نصیب فرمائے. دل جلا تھا میرا تو کچھ شاعرانہ انداز کے اندر ویلنٹائن ڈے کے متعلق میں نے لکھا تھا, میں ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. وقت کو اپنے انمول بنائیے, عشق رسول سے دل کو سجائیں. درود و سلام زبان پر سجائیں, نبی کی یاد دل میں بسائیں. سبحان اللہ. وقت کو اپنے انمول بنائیں. ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا, وقت کا صحیح استعمال ہوگا, عبادت میں مزہ ہی مزہ ہوگا. اپنے وقت کو مزیدار بنائیں, وقت کو اپنے انمول بنائیں. عشق رسول میں گم رہتے تھے ہر صحابہ عشق رسول میں گم رہتے تھے. ہر تابی و ہر تب تابہ, ہر آئمہ, ہر شہنشاہ, ہر اللہ والا. ان کے نقش قدم پر جبھی اپنی جھکائیں,
وقت کو اپنے انمول بنائیں. عشق رسول جس کو مل گیا، عشق رسول جس کو مل گیا، زندگی کا کرینہ اس کو مل گیا. سبحان اللہ. زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو مل گیا جس کو اس کے عشق رسول مل گیا. عشق رسول جس کو مل گیا، زندگی کا کرینہ اس کو مل گیا. قبر و حشر میں اس کو امن ہوگا. وقت کو اپنے مقدر بناؤ، وقت کو اپنے انمول بناؤ. ویلنٹائن ڈے کو مت بناؤ، ویلنٹائن ڈے کو مت بناؤ. جو بنائے ان کو تم سمجھاؤ. ان سازشوں کو ناکام بناؤ. صالحین کی صحبت کو کیمیا بناؤ. وقت کو اپنے انمول بناؤ. مقطع کے اندر محمود قادری کی نصیحت: نوجوان سمجھو، جوانی کی نعمت کو سنبھالو، اپنے آپ کو بربادی سے بچاؤ، اچھوں کے ساتھ خود کو اچھا بناؤ، وقت کو اپنے انمول بناؤ. سبحان اللہ. صلاۃ و سلام کے لیے